यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और फ़तह नाम में आप सभी की सलामती हो। मसीह में आपको एक बार फिर अपने चैनल पर आने के लिए खुशामदीद कहता हूँ, और जितने मेरे चैनल पर नए आए हैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिब्लिकल बातें और बिब्लिकल टॉपिक्स आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं और थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, अगर आप दायकी के बारे में सीखने आए हैं तो बिल्कुल आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि हमें दायकी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, हमें फराख दिली से देना चाहिए या 10% के हिसाब से यानी दायकी देनी चाहिए। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आप खुदा के कलाम से ममूर हो पाएंगे, तो ही आप खुदा के कलाम से सीख पाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज हम खुदा के कलाम से सीखने वाले हैं फराख दिली और दायकी। फराख दिली यानी दायकी या फराख दिली कह सकते हैं, क्योंकि आज का जो कि टॉपिक है ये हमारी कलीसियाएँ इस बात में, इस टॉपिक पे काफ़ी तजब्बुज़ में रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा कशमकश में रहती हैं कि हमें दायकी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे हमारी कलीसियाएँ दायकी देने पर ज़ोर देती हैं और बहुत सारी कलीसियाएँ हमारी दायकी ना देने पर ज़ोर देती हैं। तो आज हम अंजील मुक़द्दस की रोशनी में सीखने वाले हैं, नए अहद की रोशनी में सीखने वाले हैं कि हमें दायकी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, हमें फराख दिली से देना चाहिए या परसेंटेज के हिसाब से देना चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक पे हवाला जात के साथ खुदा के कलाम को सीखने वाले हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और वीडियो को पूरा ज़रूर। इसका जो कि हमारा टॉपिक है वो है दायकी या फराख दिली। तो आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं, क्योंकि हमारी कलीसियाओं में अक्सर इस मौजू पर बहुत बहस होती है। इस मौजू पर बहुत ज़्यादा लोग कशमकश में रहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इस मौजू के एतबार से शिकार हैं, तजब्बुज़ में हैं। तो आज हमने इस टॉपिक पे सीखना है और बिब्लिकल लेवल पे रह के हमने सीखना है, और खुदा के कलाम से हवाला जात के साथ सीखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका तसव्वुर क्या है, और दायकी का कॉन्सेप्ट जो है वो नए अहदनामे का कॉन्सेप्ट है या पुराने अहदनामे का कॉन्सेप्ट है। तो हम इसके बारे में आज सीखने वाले हैं। दायकी या फराख दिली के साथ खुदा के हजूर हदिया गुजराना असल में खुशी से किए गए बाबरकत अमल के तौर पर अपनाया जाना चाहिए। अब बात जो असल में बात है वो ये है कि आप दायकी अगर देते हैं, तो अगर हम नए अहद में आ जाते हैं, अगर हम नए अहद की बात करते हैं तो वो सारे हवाला जात में आगे देने वाला हूँ, वो रेफरेंस भी दूंगा, और फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा और खुद इससे आपको साबित हो जाएगा और बात तरतीब आप सीख जाएंगे और आपको समझ आ जाएगी कि हमें दायकी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं। अफसोस की बात यह है कि आजकल कलीसिया में बाज़ औक़ात इस हवाले से ऐसा मामला नहीं है। दायकी पुराने अहदनामे का तसव्वुर है। दायकी शरईती मुतालबा था, जिसके मुताबिक इसराइल पर यह लागू था कि वो अपनी उगाई जाने वाली फसलों और पाले जाने वाले जानवरों का 10वां हिस्सा खैमा इज्तिमा या हैकल में लाएं। अब पहली बात तो ये सीखने वाली है कि आप मसीही हैं या बनी इसराइल हैं। आप पहले इस बात का कॉन्सेप्ट जो है वो पहले क्लियर कर लें कि आप मसीही हैं या आप इसराइल में से, यानी अभी भी आप बनी इसराइल हैं। तो दायकी जो है वो पहली बात तो वो हमें नहीं दी गई थी, वो बनी इसराइल को दी गई थी। ठीक है, बनी इसराइल को दायकी का कॉन्सेप्ट दिया गया था, हमें नहीं दिया गया था। और वो दायकी का कॉन्सेप्ट उनको इसलिए दिया गया था ताकि वो खुदा के बहुत ज़्यादा करीब आ सके और खुदा को समझ सके, और खुदा जो उनसे काम करवाना चाहता था वो एक तरतीब के साथ उनसे करवा सके। और फिर वो दायकी जो है वो रुपए पैसे की दायकी ज़रूरी नहीं होता था कि रुपए पैसे की दायकी हो,
وہ اناج کی دائیں کی ہوتی تھی، وہ جانوروں کی دائیں کی ہوتی تھی، پھل فروٹ کی دائیں کی ہوتی تھی، وہ 10واں حصہ جو تھا وہ ان چیزوں پہ ہوتا تھا۔ آگے جا کے سیکھیں گے کہ کیا وہ 10% ہی تھا یا اس سے زیادہ تھا، کیونکہ یہ باتیں جو ہیں ہمارے ذہن میں بہت زیادہ سمجھ لیں کہ گھول کے ہمیں پلائی گئی ہیں کہ 10%، 10واں حصہ دینا ہے، اگر نہیں دیں گے تو آپ کی تھیلی کو سراخ ہو جائے گا، آپ کے گھر میں بیماریاں آ جائیں گی، آپ کے گھر میں فلاں فلاں۔ تو ہمیں اس بات پہ کافی جو ہے نا وہ ڈرایا جاتا ہے، ہمیں اس بات پر کافی جو ہے وہ پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے دائیں کی دینی ہے تو اٹس مین دینی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دائیں کی دینے سے ہمیں فائدہ کیا ہونا چاہیے اور دائیں کی کس لیے دی جاتی تھی، وہ آگے جا کے ہم سیکھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں اس بارے میں کہ دائیں کی جو ہے وہ شریعت میں کون سے احباب میں یا شریعت کی کون سی کتاب میں اس کا ذکر زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو ہم میرے ساتھ، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ حوالہ دیکھیے گا، احبار اس کا 27 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اور زمین کی پیداوار کی ساری دائیں کی، خواہ وہ زمین کے بیج کی ہو یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ آمین۔ یعنی کہ دائیں کی جو ہے وہ چاہے پھلوں کی ہو، چاہے وہ جانوروں کی ہو، چاہے وہ زمین کے بیج کے حصے کی ہو یا اوپر کے حصے کی ہو، وہ جہاں کی بھی ہو، تو وہ خدا کے لیے ہے، وہ خدا کا حصہ ہے اور وہ 10% ہے۔ تو آگے میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ وہ کیا وہ 10% ہی تھا یا اس سے بھی زیادہ تھا۔ اللہ دیکھتے ہیں گنتی اس کا 18 باب اور اس کی 26 آیت میں یوں لکھا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دائیں کی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا مارثی حصہ کر دیا ہے، تو تم اس دائیں کی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزراننا۔ اسی طرح ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، استثنا اس کا 14 باب اور اس کی 24 آیت بیان کرتی ہے، اور اگر وہ جگہ جس کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنے تیرے گھر سے بہت دور ہو اور راستہ بھی لمبا ہو کہ تو اپنی دائیں کی کو اس حال میں جب خداوند تیرا خدا تجھ کو برکت بخشے وہاں تک نہ لے جا سکے تو اس کو بیچ دینا۔ آگے 29 بیان کرتی ہے، تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں ہوں آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے گا۔ یہ پرانے عہد نامے میں جب ہم پرانے عہد میں جاتے ہیں تو پرانے عہد میں دائیں کی کا جو کانسیپٹ تھا، وہ کانسیپٹ جو تھا وہ 3 حصوں پہ علیحدہ ڈیوائیڈ ہو گیا تھا۔ آگے جو 3 حصے ہیں وہ بھی میں آگے بیان کرنے والا ہوں، اس میں سے یہ تھوڑا سا ایک حصہ جو ہے وہ 29 آیت میں بیان ہوا ہے کہ دائیں کی جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے لی جاتی تھی۔ آگے حوالہ دیکھتے ہیں، دوسرا تواریخ اس کا 31 باب اور اس کی 15 آیت بیان کرتی ہے، تب سردار کاہن عزریہ نے جو صدوق کے خاندان سے تھا اسے جواب دیا کہ جب سے لوگوں نے خداوند کے گھر میں ہدیے لانا شروع کیا تب سے ہم کھاتے رہے اور ہم کو کافی ملا اور بہت بچ رہا، کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو برکت بخشی ہے اور وہی بچا ہوا یہ بڑا انبار ہے۔ آمین۔ دراصل بات یہ ہے کہ پرانے عہد نامے کی شریعت جو ہے وہ مختلف طرح کے ہدیہ جات کو لازمی قرار دیتی تھی، اور جب ہم نئے عہد میں آتے ہیں، جب ہم نیا عہد دیکھتے ہیں تو اس میں باتیں چینج ہو جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دائیں کی جو ہے وہ کس لیے لی جاتی تھی، اس کا کن کن لوگوں کے لیے لازمی ہوتا تھا کہ وہ کن لوگوں میں استعمال کی جانی چاہیے۔
اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ پہلا حصہ لاویوں کے لیے، دوسرا حصہ جو ہے وہ ہیکل اور عیدوں کے لیے، اور ایک ملک کے غریبوں کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آج بھی دائیکی کا کانسیپٹ ہے، اگر آج بھی دائیکی ہماری کلیسیاؤں میں لی جاتی ہیں، اگر آج بھی آپ دائیکی دیتے ہیں، تو کیا آپ کا رائٹ نہیں بنتا کہ آپ پوچھیں کہ ہماری دائیکی جو ہے وہ کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ ہماری کلیسیائیں غریب سے غریب ہوتی جا رہی ہیں اور دائیکی لینے والے امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا خدا ہمارے پیسوں کا بھوکا ہے؟ کیا ہمارے خدا کو ہماری دائیکی کی ضرورت ہے؟ کیا خدا نے نئے عہد میں جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہوا اور صلیب پر اس نے جان دی تو اس نے کہا تمام ہوا؟ اس کا مطلب بہت گہرا ہے، بہت گہری چیزیں ہیں۔ اب کچھ لوگ اس مطلب کو نہیں سمجھ۔ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تو جو تمام ہدیہ جات کے مجموعہ کو 23.3% تک پہنچا دیتا تھا۔ کچھ لوگ دائیکی کو ٹیکس کے طریقہ کار کے طور پر سمجھتے ہیں جو کاہنوں اور لاویوں کی قربانی کے نظام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیا جاتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ ابھی اگر ہم دائیکی لیتے ہیں تو کیا وہ ہمارے کلیسیاؤں میں استعمال نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہماری چرچ میں، ہماری کلیسیاؤں میں جو غریب لوگ ہیں، کیا ان کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے؟ کیا جو بیوائیں عورتیں ہیں، کیا ان کے بچوں پر اس دائیکی کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا وہ اب جب بھی کوئی چرچ میں یا ہماری کلیسیاؤں میں کوئی کام ہوتے ہیں تو ہم اور زیادہ لوگوں کے سامنے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اس میں میری بات کا برا مت مانیے گا، پر یہ حقیقت ہے، ہماری کلیسیاؤں میں یہ حقیقت ہے۔ تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اب یہ چرچ کا کام ہونے والا ہے، یہ کلیسیا میں کام ہونے والا ہے، اس میں کریں، اس میں کریں، اس میں کریں۔ تو جو ہم پورا سال ہم دائیکیاں دیتے ہیں اس کا کیا وہ ضروری نہیں ہے؟ کیا ہمارے چرچ میں، ہماری کلیسیاؤں میں اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہے تو کیا وہ غریب ہے تو کیا اس کے لیے وہ دائیکی کا حصہ نہیں بنتا کیا؟ خدا را آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ہماری کلیسیاؤں میں جہاں پہ یہ بدعتیں پائی جاتی ہیں وہ اس کو نکالیں، کیونکہ نیا عہد ان باتوں کو بالکل واضح طور پر کہیں پہ بھی فیصد کا مقرر نہیں کرتا، وہ لازمی نہیں کرتا کہ ہمیں فیصد کے طور پر، اپنی آمدنی کے فیصد کے طور پر ہمیں دینا چاہیے۔ نئے عہد میں جاتے ہیں تو نئے عہد میں دیکھتے ہیں، نئے عہد نامہ کہیں پر بھی حکم نہیں دیتا اور یہاں تک کہ یہ تجویز بھی نہیں کرتا کہ مسیح دائیکی کے ایک قانونی نظام کو تسلیم کریں، کیونکہ یہ نظام پرانی شریعت کا نظام ہے، ہم پر لاگو نہیں ہوتا۔ نئے عہد نامہ کہیں پر بھی کبھی ایک شخص کی آمدنی کے فیصدی حصہ کی طرف اشارہ نہیں کرتا جسے دائیکی کے لیے وقف کیا جانا چاہیے، بلکہ صرف یہ کہتا ہے کہ یہ ہدیہ یا چندہ آمدنی کے موافق ہونا چاہیے۔ جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 16 باب اور اس کی 2 آیت دیکھتے ہیں تو یوں لکھا ہے، ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق اپنے پاس کچھ رکھ چھوڑا کرے تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑیں۔ اب یہاں پہ بھی جو بات ہوئی ہے وہ موافق کی بات ہوئی ہے اور چندے کی بات ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی نئے عہد میں بھی اس بات کو کہیں پر بھی واضح طور پر نہیں کہا گیا، کیونکہ اب اگر کسی سے دائیکی کی بات کی جاتی ہے تو وہ یہ 4-5 حوالہ جات جو ہے، جو ہدیے کے بارے میں ہے، فراخ دلی کے بارے میں ہے، وہی نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں نئے عہد نامے میں یہ بیان کیا گیا، یہ پولس رسول کا بیان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو آج میں یہ حوالہ جات لکھنے کا مقصد اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب سیکھ سکیں کہ یہاں پہ جو کرنتھیوں میں پولس رسول نے بیان دیا وہ یہ ہے
कि आप अपनी आमदनी के मुआफिक अब आप 10 रुपये भी दे सकते हैं, आप 10,000 भी दे सकते हैं, आप 1 लाख भी देना चाहें तो दे सकते हैं, पर वो खुशी से, तंग दिली से नहीं। आप अपनी खुशी से दें, चाहे जितना मर्जी दें। आप पर कोई पाबंदी आयद नहीं है, आप पर किसी चीज़ का दबाव नहीं है, आपको कोई डरा नहीं सकता कि आपने 10% देना है तो इट्स का मतलब आपने 10%, 10वां हिस्सा यानी देना है तो देना ही है, लागू है, लाजमी नहीं है। यहाँ पे जब हम नए अहदनामे में आते हैं, नए अहद में आते हैं, तो हम पुरानी शरीयत के पाबंद नहीं रह जाते, हम नए अहद के पाबंद हैं। मैंने वीडियो लगाई हुई हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी पुरानी वीडियो का एक बार ज़रूर विज़िट करें, आप मेरी प्रोफाइल को देखें, वहाँ पे देखें कि मैंने नए अहद के बारे में, शरीयत के अहद के बारे में वीडियोज़ लगाई हैं, जो हमारे लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारी कलीसियाओं में जो बिदअतें पाई जाती हैं उसके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें ये सब सीखने की ज़रूरत है। हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमारी कलीसियाओं में ये सब क्यों हो रहा है। अगर दायकी का कॉन्सेप्ट है तो फिर हमारी कलीसियाओं में पैसा क्यों नहीं लगाया जाता, हमारे लोगों में वो पैसा क्यों नहीं लगाया जाता। दायकी कहाँ जाती है? वो चर्च के कामों में इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पुराने अहदनामे में जब आपको हवाला जात दिए तो वहाँ लिखा है कि वो ईदों और हैकल के लिए लिया जाता था। दायकी जो है वो ईदों और हैकल के लिए ली जाती थी, यानी आप उसको चर्च बोल सकते हैं। तो वो हमारे चर्चेज में इस्तेमाल क्यों नहीं होती? अब जब हम इवेंट आते हैं, क्रिसमस आता है, ईद आती है, तो ये सारी चीज़ें हमें दोबारा से पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, दोबारा से चंदा हदिया इकट्ठा करना पड़ता है कि हमारे चर्च में ये काम होने वाला है, वो करवाइएगा, मिलके करवाएंगे सारे। वो बात ठीक है, अच्छी बात है, आप अपनी आमदनी से दें, ज़्यादा बढ़ चढ़ का हिस्सा लें, लाजिम है, ज़रूरी है, पर 10% का कोई पाबंदी नहीं है। अब 10% के पाबंद नहीं रहे। आगे देखते हैं। कुछ मसीही कलीसियाओं ने 10वें हिस्से का तस्वर पुराने अहदनामे के दायकी के तस्वर से लिया है और उन्होंने इसका इतलाक मसीहों पर, अब वो जो था तस्वर, दायकी का जो तस्वर था, 10वें हिस्से का तस्वर था, वो बनी इसराइल पर था। अब जब हम नए अहद में आते हैं तो हम मसीही हैं, हम आज़ाद हैं, हमें ग़ुलामी से आज़ाद किया गया है, हम आज़ाद हो गए हैं। मैंने एक वीडियो लगाई है गलातियों उसका 3 बाब पूरा चैप्टर मैंने वीडियो लगाई है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। हम आज़ाद होने के लिए बुलाए गए हैं, हम आज़ाद हो गए हैं। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया, वो कामिल है। तो अगर हम आज भी इन सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम खुदावंद यीशु मसीह को कामिल नहीं समझते, हम उसकी कुर्बानी को ज़ाया करते हैं। ये चीज़ों पे गौर कीजिएगा कि आज भी हम उसकी कुर्बानी को ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि हम आज भी उन पुरानी चीज़ों पर के पीछे भागते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी, अपना कीमती लहू बहाया, तो उसने उन सारे कवानीन से, उन सारी रसूमात से, उन सारी कुर्बानियों से हमें आज़ाद कर दिया। तो क्या आज भी हम गुलाम हैं? क्या आज भी हमें उन्हीं चीज़ों के पीछे भागना चाहिए? नहीं मसीह में अजीज़ बहनों और भाइयों, हमें उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें नए अहद पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के शरीयत में क्या तालीम दी जाती है। लिखा है कि मसीहों पर उसे अतलाक यानी मसीहों पर उसे पाबंद करने की कोशिश की, गोया एक मसीह की तरफ से खुदा के हजूर कम से कम इस कदर हदिया नजराना ज़रूर दिया जाए कि वो अपनी फराख दिली से दे, वो अपनी फराख दिली से दे, अपनी खुशी से दे, चाहे वो 10 रुपये दे, चाहे वो 10,000 दे, चाहे वो 1 लाख दे, वो अपनी खुशी से दे। उस पर कोई पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, उसके घर में पैकेट्स नहीं चले जाने चाहिए कि आपने इसमें 10वां हिस्सा डालना है तो मतलब डालना है।
نیا عہد نامہ فراخ دلی کے ساتھ دینے کی اہمیت اور فوائد کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اب جو نیا عہد نامہ ہے وہ ہمیں کبھی بھی غلامی میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، ہم غلامی سے آزاد کیے گئے ہیں۔ تو نیا عہد نامہ جو ہے نیا عہد، اب یہ کانسیپٹ پہلے سمجھ لیجئے، نیا عہد یعنی خداوند یسوع مسیح، خوشخبری یعنی خداوند یسوع مسیح۔ نئے عہد کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں غلام نہیں اس نے رکھا، اس نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ ہم جس قدر دینے کے قابل ہوتے ہیں ہمیں اس قدر ضرور دینا چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں جس قدر دینا ہے، ہماری حیثیت، ہماری پاکٹ جس طرح اجازت دیتی ہے ہمیں اس طرح دینا چاہیے۔ ہم پر کسی بھی کلیسیا کے ممبر کی، ہمارے اوپر کسی کلیسیا کے رہنما کی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو دیں، لیکن دائیں کی جو ہے وہ ہم پر عائد نہیں ہے، ہم پر صرف فراخ دلی عائد ہے۔ دینا چاہیے، ہدیہ دینا چاہیے، لیکن فراخ دلی سے۔ بعض اوقات اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو ہم 10% سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اور کئی دفعہ کم بھی۔ یہ سب مسیحیوں کی قابلیت اور مسیح کے بدن کی ضروریات پر منحصر ہوتا ہے۔ ہر مسیح کو یہ جاننے کے لیے کہ اسے کس قدر ہدیہ دینا چاہیے، مستقل مزاجی سے دعا کرنے اور خداوند کی طرف حکمت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم یعقوب اس کا پہلا باب اور اس کی 5 آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ اب ہمیں دعا کرنی چاہیے، خدا کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اب ایک بات اور ہے، ہم دائیکی کے کانسیپٹ کو تو بڑا خوبی جانتے ہیں، 10%، تو کیا ہم نے اپنی زندگی پر اس بات کا غور کیا ہے کہ ہمارا وقت کتنے % خدا کو چاہیے ہوتا ہے؟ کیا اس حساب سے تو پھر ہمارے وقت کی بھی دائیکی ہونی چاہیے۔ تو کیا ہمارے وقت کی دائیکی نہیں بنتی؟ پھر ہمیں اپنے وقت کی بھی دائیکی دینی چاہیے۔ ہمیں خدا کے سامنے کتنی دیر تک جھکنا چاہیے، ہمیں خدا سے کتنی دیر تک دعا کرنی چاہیے۔ تو یعقوب اس کا پہلا باب اور اس کی 5 آیت بیان کرتی ہے کہ ہمیں خدا کے سامنے جھکنا چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے، ہمیں کس قدر دعا کرنی چاہیے، اور وہ پھر ہمیں سکھائے گا، ہمیں حکمت عطا کرے گا، عقل و فہم عطا کرے گا، اور ہمیں کس طرح سے دعا کرنی چاہیے وہ ہمیں ترتیب وائز سکھائے گا۔ سب سے بڑھ کر تمام دائیکی اور ہدیے نذرانے خالص طور پر خدا کی پرستش اور مسیح کے بدن کی خدمت اور ترقی کی نیت سے دیے جانے چاہیے۔ اب جب آپ دینے کے حقدار ہی نہیں ہیں، جب آپ کے گھر میں بہت ساری پہلے ہی پرابلمس ہیں، تو آپ دائیکی کیسے دے سکتے ہیں؟ خدا جو ہے وہ ہمارے دائیکیوں کو، خدا کو ہماری دائیکیوں کی تھوڑا ضرورت ہے، خدا کو ہماری دائیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہمیں اس لیے بنایا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کے بیٹے پر ایمان رکھیں، کیونکہ لکھا ہے ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے، چاہے زمینیوں کا ہو چاہے آسمانیوں کا ہو، اس کے آگے جھکے، ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے۔ تو ہمیں اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، تو وہ ہمیں ہر طرح سے معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں اس کا 9 باب اور اس کی 7 آیت بیان کرتی ہے، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا اسی قدر دے، نہ درے کر کے اور نہ لچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ آمین۔ وہی بات ہے نا کہ خدا جو ہے وہ خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، ہمیں لاچاری سے نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہم لاچاری سے دیں گے،
اگر ہم پریشانی میں دیں گے، اگر ہم غم زدہ ہو کر دیں گے، تو وہ ہدیہ نذرانہ جو ہے وہ خدا کے حضور ناقابل قبول ہے۔ اگر ہم سے زبردستی لیا جائے تو وہ بھی ناقابل قبول ہے۔ اگر ہم دائیا کی دے دیتے ہیں اور ہمارے دل میں اس کا خیال ہے کہ یہ دائیا کی اگر نہ جاتی تو میرا یہ کام ہو جانا تھا، میں نے اپنا یہ بچوں کی فیس دے لینی تھی، تو یہ ساری، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے لاچاری سے دے دی، ہم نے مجبوری میں دے دی، ہمیں ابھی نہیں دینی چاہیے تھی دائیا کی، تو پر پھر بھی ہم نے کیا کیا، ہم نے دے دی۔ تو یہ بالکل کریکٹ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ کلام مقدس میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ تم اگر دینا چاہتے ہو بے شک دو، دائیا کی دو، پر دائیا کی کا جو کانسیپٹ ہے وہ نئے عہد نامے میں نہیں پایا جاتا۔ یہ حوالہ واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ہمیں لاچاری کے ساتھ نہیں دینی چاہیے، بلکہ دائیا کی ہدیہ جو ہے وہ ہمیں فراخ دلی سے دینا چاہیے۔ تو اگر آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں فراخ دلی سے دینا چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضروری اظہار کیجیے گا۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، اطمینان آپ سب کے ساتھ اب سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے، آپ کی روحوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔ بائے بائے۔